یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ مخلوقات میں آپ دیکھ لیں، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو چونٹی بنا دیتا، اللہ کا آپ کیا بگاڑ لیتے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو بھینس بنا دیتا، آپ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو مچھر بنا دیتا، آپ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے اچھی صورت دے کر کے پیدا فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ لہٰذا آپ تمام مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ہمارے سروں پر رکھا گیا ہے، تو ہم کام اچھا کریں۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اگر اچھوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، تو اچھوں کی سنگت میں بیٹھنے کا بدلہ اسے ملتا ہے، اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور کوشش ہمیشہ یہی ہو کہ ہم بری محفل سے پرہیز کریں، بری محفلوں میں نہ جایا کریں، بری مجلسوں میں نہ بیٹھا کریں۔ اگر بیٹھنا ہی ہے آپ کو تو اچھی مجلسوں میں بیٹھا کیجئے، اچھی محفلوں میں بیٹھا کیجئے۔ اچھی محفل میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سماعتوں کے حوالے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ مفہوم حدیث مصطفیٰ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ کچھ ایسے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جو روئے زمین پر سیاحی کرتے ہیں، سیر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ایسی جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے کہ ایک جماعت بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو جب فرشتوں کا گزر ایسی محفل سے ہوتا ہے تو لوگ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آؤ ادھر آؤ، مطلوبہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی ہے، ادھر چلے آؤ۔ اس محفل کے ارد گرد فرشتے آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں، رحمت کے پروں میں اسے ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ لوگ ذکر اور تسبیح و تحلیل میں لگے ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، مگر پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے بول پڑتے ہیں، اے اللہ وہ تو تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے، نہیں مولا اس نے تو تجھے نہیں دیکھا ہے۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو اس کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے بولتے ہیں کہ مولا اس کی تسبیح و تحلیل اور بڑھ جاتی، وہ اور زیادہ تسبیح و تحلیل کرنے لگتے، تیری پاکی اور بیان کرنے لگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ بندے کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے بولتے ہیں کہ مولا وہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا اس نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے، نہیں مولا اس نے تو جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے بول پڑتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر تیرے بندے اس جہنم کو دیکھ لیں گے تو اور زیادہ اس سے نفرت کرنے لگیں گے، اس سے دور بھاگیں گے، اس سے بچنے کا کام کریں گے۔ اللہ پھر فرماتا کہ یہ بتاؤ کہ اس مجلس میں کچھ مانگ بھی رہے تھے، وہ میرے بندے کچھ سوال بھی کر رہے تھے؟ فرشتے بولتے ہیں کہ ہاں ہاں اے مولا وہ تیرے بندے تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ اپنی مغفرت طلب فرما رہے تھے، وہ اپنی بخشش چاہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں تم یہ بتاؤ کیا تم وہ لوگ جو جنت کا سوال کر رہے تھے کیا اس نے جنت کو بھی دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ مولا نہیں اس نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتا کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے کہ مولا اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو ان کی طلب اور بڑھ جاتی، ان کی تمنا اور ان کی خواہش اور بڑھ جاتی، سوال اور ان کا بڑھ جاتا، ان کی چاہت اور بڑھ جاتی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں تم سب کے سب گواہ رہنا، جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے میں نے سب کے خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتہ بول پڑتا ہے، اے پروردگار عالم اس محفل میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے، فلاں
ابن فلاں بھی تھا جو اپنی کسی ضرورت کے تحت مجلس میں آ گیا تھا، اپنے کام کے لیے محفل میں آ گیا تھا، تو اے اللہ اس کو بھی بخش دیا گیا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہاں اے فرشتو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ ایسی جماعت ہے کہ اس کا ہم مجلس بھی، اس کا ہم نشین بھی محروم نہیں رکھا جاتا ہے۔ اے فرشتو، گرچہ وہ اپنی ہی ضرورت کے تحت آئے تھے، اس پاکیزہ محفل میں تشریف لائے تھے، میں نے اس محفل کے صدقے میں اس آنے والے کے خطاؤں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اچھی محفل میں اگر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس اچھی محفل کے صدقے میں آپ کی بخشش فرما دے گا۔ اگر اچھی محفل میں جا کر کے بیٹھو گے تو اس محفل کے صدقے میں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اچھی محفل کی تلاش میں نکلو، جہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ویسی محفلوں میں جا کر کے بیٹھو گے تو تیری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔